سمیٹنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو سمیٹ کے لاؤ۔ لیکن اگر ہم ان کو مرکز کیے رہیں، معلومات ہمارے پاس ترتیب کے ساتھ ہو، تو کسی بھی وقت ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو کم محنت میں، کم وقت میں بہتر اور اچھا اور مفید نتیجہ آپ سامعین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم آج تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کریں گے۔ تو یہ چل رہا ہے کیا ان کا؟ یہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں حق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس زمانے میں حق کم ہے، باطل کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں حق کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، باطل کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر جگہ باطل موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حق کے علم بردار ہو یا باطل کے پرستار ہو۔ تو نیت کرو آج سے کہ ہم حق کے علم بردار ہیں، حق کہیں گے اور حق سنیں گے، حق کی تبلیغ کریں گے، حق پر زندہ رہیں گے، حق کے سلسلے میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کریں گے۔ دیکھیے یہاں 4 قاعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک چھوٹی سورت میں بیان فرمائے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ عام حکم ہے، کسی انسان کو یہاں مستثنی نہیں کیا۔ ان الانسان، نوع انسان، اس کا ہر فرد اس میں شامل ہے۔ یہ خسارے اور ٹوٹے میں ہے۔ اس خسارے اور ٹوٹے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے اور ٹوٹے سے، ناکامی سے نکلنے کے 4 راستے بتائے۔ 4 چیزوں کو آپ کو اپنانا پڑے گا، اس پر کاربند ہونا ہوگا، آپ خسارے اور ٹوٹے سے، ناکامی کی زندگی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک تو پہلے آپ ایمان لائیں، ایمان کو اچھی طرح سے دل میں بٹھائیں۔ زبان سے اقرار کر لینا آسان ہے، لیکن دل سے مان لینا بڑا دشوار ہے۔ تو ایمان محدثین کے نزدیک اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ مرجئہ وغیرہ ایمان کی تعریف میں
عمل کو داخل نہیں کرتے، کہتے ہیں صرف زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ کیونکہ زبان سے اقرار کیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ آدھا اقرار کیا آدھا نہیں کیا، پورا اقرار ہوتا ہے۔ دل سے ماننے میں بھی ایسا نہیں ہے آدھا مانا آدھا نہیں مانا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بنیاد کیا ہے اس مسئلے کی؟ یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، محدثین کرام کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایکم زادتہ ھذہ ایمانا۔ قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے منافقین پوچھتے ہیں ازراہ مذاق، ہاں بھئی بتاؤ تو کس کس کا ایمان بڑھا؟ مذاق کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو نہیں مانتے تو یہ سارے منافقین ان لوگوں کے ساتھ تھے جو کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ اہل ایمان کا نہیں، یہ نظریہ ان کا ہے، منافقین کا، کافرین کا۔ اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یہ نظریہ کس کا ہے؟ اللہ کا، رسول اللہ کا، قرآن کا، شریعت کا، حدیث کا، محدثین کا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو ہمیں کہیں ہم بھٹک نہ جائیں ادھر ادھر۔ آج آپ حضرات کو یہ بتلانا ہے کہ جیسے آپ نے اس بات کو طے کرنا ہے کہ ہم حق پر رہیں گے، حق کے طرفدار رہیں گے، حق کے سلسلے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کریں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، گھبرا کر نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسے ہی آج آپ کو طے کرنا ہے۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے فرق باطلہ۔ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن نمائندگی باطل کی کرتے ہیں، حق کی نہیں کرتے، اور ان کی تعداد کافی ساری ہے ہندوستان میں۔ یہ جو قبر پرست ہیں، بدعتی ہیں، مقلدین ہیں، منکرین حدیث ہیں، اور اسی طرح سے ایک طبقہ آج بیچارے جاہل مسلمانوں کو بہکانے کے لیے قادیانیوں کا سرگرم ہے، کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ان میں سے آپ کس کے لیے تیاری کریں گے؟ یہ بات آج ہی آپ کو طے کر لینی چاہیے، ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں، کئی سارے سوالات آ رہے ہیں، تو ایک ہفتے میں، 2 ہفتے میں، لیکن آپ کو طے کرنا چاہیے اپنی منزل کہ میں اس باطل فرقے کے تعلق سے تیاری کروں گا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے ثقافہ عامہ اور ایک ہوتا ہے العالم الماہر۔ تو ثقافہ عامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام علوم وغیرہ کے تعلق سے کچھ جاننے والا، تمام علوم کے بارے میں یہ کچھ جانتا ہے، اس کے تعلق کسی بھی علم کے تعلق سے بات چیت ہوگی تو وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ثقافہ عامہ ہے، مثقف ہے یہ۔ اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک
علم کے بارے میں یعرف کل شیء، ہر چیز جانتا ہے. اور یہ جو ہے مثقف، یہ ہر چیز نہیں جانتا، ہر ایک علم کی، تمام علوم کی کچھ کچھ چیزیں جانتا ہے. تو آپ باقی علوم کی کچھ کچھ چیزیں جانیں، لیکن ایک کو، ایک فرقے کو یا علم کے ایک ناحیے کو خاص کر لیں کہ اس کی ہر چیز آپ کو معلوم ہے. تفسیر ہے، حدیث ہے، علم المصطلح ہے، علم الفقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، نحو ہے، صرف ہے، یہ سب علوم ہے بہت سارے. تو آپ کو کسی ایک علم میں اتنا ترک ہونا چاہیے کہ بات کرنے والا یہ کہے کہ بھئی یہ اس علم کا ماہر ہے. جس کو پہلے ہمارے یہاں امام کہتے تھے، امام فی النحو، امام فی الصرف، امام فی الحدیث، امام فی الفقہ. یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا نا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اس علم کے زوایا خوایا، ما لہ وما علیہ، سب کو جانتا ہے. تو منظر اور پس منظر سے واقفیت رکھنے والا آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات ایسی کہتا ہے کہ نشانے پر جا کر لگتی ہے. الفاظ کم ہوتے ہیں، وقت کم لیتا ہے، لیکن جو بات کہتا ہے وہ بات سننے والوں کو پسند آتی ہے اور دل پر نقش ہو جاتی، یاد رہتی کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو ہمارے یہاں جو ہمارے سماج میں ایک طبقہ ہے بریلویوں کا، ایک طبقہ ہے دیوبندیوں کا، ایک طبقہ ہے منکرین حدیث کا، اور ایک طبقہ ہے بددینوں کا، جو سب پہ تنقید کرتے ہیں. ان کا کوئی اسٹیشن نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے. یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنا باپ بنا سکتے ہیں. آپ کے سماج میں، آپ جہاں رہتے ہیں اس کے آس پاس میں کن کی تعداد زیادہ ہے؟ جب آپ فارغ ہو کر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اسی فریق سے جدال و قتال کرنا پڑے گا. اور آپ سوچیں نہیں ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہمارا گھر اچھا ہے، اور ہمارے ابا کا یہ ہے اور ہمارے ابا کا وہ ہے، کوئی ہمارے سامنے بولتا نہیں، کھڑا نہیں ہوتا. یہ بھرم ہے، اس کو بھول جائیے. آپ تو یہ مان کر چلیے کہ جب میں اپنے یہاں جاؤں گا، میرے یہاں چاروں طرف سے بریلویوں کی آبادی ہے، وہ مجھ سے اس مسئلے میں، اس مسئلے میں، اس مسئلے میں الجھیں گے، تو مجھے کیا جواب دینا ہے؟ تو اب اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے. صرف بریلویت کے تعلق سے دو چار باتیں عرض. تو بریلویت کے تعلق سے آپ کو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ فرقہ پیدا کب ہوا ہے، پیدا کہاں ہوا ہے، کون سے لوگ ہیں جن لوگوں نے اس کو بڑھایا ہے، پروان چڑھایا ہے، ان کے عقائد کیا کیا ہیں، مشہور مسئلے کیا ہیں، مشہور کتابیں کیا ہیں، ان کے مشہور علماء کون سے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن مطالعہ کریں تو ایسے نہیں کہ اپنے
دماغ پر اعتماد کر کے ہاں پڑھ لیا ہم نے، ہمیں سب یاد ہو گیا. کبھی بھی اپنے دماغ پر اعتماد کر کے نہ چلیں. آج پڑھی آپ نے ایک کتاب دیکھی، اس کتاب کو جہاں جہاں آپ کے مطلب کی بات ملی آپ نے اس کا حوالہ لکھا، اس کی پوری عبارت لکھی، کتاب کا نام، مصنف کا نام، کس سن میں طبع ہوئی ہے، صفحات کتنے ہیں، پوری بات، سطر کون سی ہے. یہ بات آپ جب کریں گے تو کبھی بھی آپ اس کو دیکھیں گے پوری معلومات آپ کو ملے گی. تو آپ دوبارہ اس کتاب کو حاصل کر کے اور اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں. نہیں تو حوالہ دیں گے آپ کسی کو کسی کتاب میں بھی تو پورا حوالہ ہوگا، کوئی شک نہیں کرے گا کہ آپ کسی دوسرے سے سن کر یا کسی اور کتاب سے نقل کر کے ایسا کر رہے ہیں. تو مطالعہ کرنا شروع کریں. پہلا قدم کیا ہے آپ کا؟ پہلے آپ کو متعین کرنا ہے کہ ہمیں کس فرقے کے تعلق سے تیاری کرنا ہے. ہمارے ارد گرد آس پاس میں کون ہے؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، کون فرقہ ہے؟ اسی کے تعلق سے آپ کو تیاری کرنا ہے. اور یہ مان کر کہ یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل اور دشوار ہے. یہ مان لیا. اب آپ نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو پہلے آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو جیسے عقیدے کا ہی مسئلہ ہے، بریلویوں سے ہمارے دو باب میں اختلافات زیادہ ہیں، ایک عقیدے میں اور ایک عمل میں، جس کو فروعات کہتے ہیں. تو فروعاتی مسائل میں وہ زیادہ نہ ہمارے ساتھ ٹکتے ہیں نہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں. وہ ہمیشہ عقیدے کو، مسئلے کو جس کا نام انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے اسی میں بحث کرتے ہیں. وہ پڑھنا ہے آپ کو. آپ نے پڑھا، مان لیجئے ایک مشہور عقیدہ، اللہ کے رسول بشر نہیں نور ہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا کیا پیش کی ہے، تو ان کی دلیل لکھیں گے آپ. ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل، چار دلیل. اگرچہ وہ دلیل نہیں ہے، شبہات ہی ہیں، لیکن آپ دلیل لکھیے کیونکہ وہ دلیل کہہ رہے ہیں. اب آپ ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کریں جو اس مسئلے میں اہل حدیث کے موقف کو بیان کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا موقف کیا ہے، دوسرے ہماری دلیل کیا ہے اس موقف پر. اب تیسرا نمبر آتا ہے، انہوں نے جن دلیلوں کو دلیل بتایا تھا، اس سے استدلال کیا تھا، استدلال کرنے میں ان کی غلطی کیا ہے، وہ کیوں بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب غلط کیوں لے رہے ہیں. یہ بات آپ کو ایک کاپی بنا، آج سے جو کتاب بھی آپ پڑھیں تو ان باطل فرقوں کو سامنے رکھیں اور ہر ایک فرقے کے لیے کتاب، ایک کاپی رکھیں. جو بندیوں کے تعلق سے کوئی چیز مل جائے وہ اس میں نوٹ کر لے، بریلوی کے تعلق سے ملے بریلوی والی کاپی میں، منکرین حدیث سے منکرین حدیث کی کاپی میں، اور قادیانیوں کے تو قادیانیت کی کاپی میں. ہر ایک کی الگ الگ بنائیں حوالے کے ساتھ. اور جس کا جواب آپ کو نہ ملے، مان لیجئے نور و بشر کے مسئلے پر آپ کتاب پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے کسی دلیل سے استدلال کیا تھا اور وہ آپ کو نہیں مل رہا، اس کا جواب، یہ جواب تو دیا ہے لیکن وہ پھسپھسا ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے،
آپ کو اس میں لکھنا چاہیے کہ اس کا جواب باقی ہے. دوسری کتاب پڑھیے، تیسری کتاب پڑھیے، جب اس کا جواب ملے ایسا جس سے آپ مطمئن ہو جائیں تو آپ وہاں پر لکھیے. آج سے مطالعے کی سمت متعین کر کے اور اپنے آپ کو تیار کریں آپ اس چیز کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا ان کی یہ دلیل ہے اور اس دلیل کا جواب یہ ہے اور ان کی دلیل میں خرابی ہے، کوتاہی ہے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہمارے پاس، تو اتنی بات سمجھ لی آپ نے. اب ایک اور بات جو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں علماء اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ ان مسائل پر سب سے پہلے فتویٰ سناتے ہیں، فتویٰ داغتے ہیں. اللہ کے نبی کو کسی نے عالم الغیب کہہ دیا، مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. اللہ کی صفات بندے میں ثابت کر رہا ہے، کافر ہے. کسی نے حاضر ناظر کہہ دیا، اس پہ فتویٰ داغ دیا، شرک، کفر. یہ طریقہ بدل دیجیے. آپ ایسا مت کیجیے، آپ ایسا مت کیجیے. عوام کے سامنے خاص طور سے جب آپ جائیں تو ایک چیز کو وہ مان رہے ہیں، اکثریت ان کی اللہ کے رسول کو نور کہہ رہی ہے. آپ کی تعداد تھوڑی ہے، آپ ایک اکیلے آدمی ہیں. اب پہلے ہی آپ کہہ دیں گے جو رسول اکرم کو نور کہتے ہیں وہ بدعتی ہیں، وہ رضا خانی ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. تو سنے گا کون آپ کی؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. تو آپ کی دعوت کا مطلب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. دعوت عداوت میں بدل جائے گی اور لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، آپ دعوت میں فیل ہو جائیں گے. جبکہ دعوت میں حکم کیا دیا گیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو اب حکمت کہاں ہے؟ اس حکمت کو تلاش کرنا ہے ہمیں. موعظہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دونوں چیزوں کو کنارے کر کے ہم کوئی فسفسے اہل حدیث تھوڑا ہی ہیں، ہم کٹر اہل حدیث ہیں. تو کٹر اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حکمت کے اور موعظہ حسنہ کے آپ زندگی گزاریں گے، دعوت تبلیغ کا کام کریں گے، قرآن کی مخالفت کریں گے آپ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ اس آدمی کو اپنے سے مانوس کیجئے، اپنے سے قریب کیجئے، ایسی باتیں ذکر کیجئے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس کے اور آپ کے درمیان میں مشترک ہیں، دونوں آدمی اس بات کو مانتے ہیں. اب آپ نے قریب کر لیا اس کو. اب جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور کرنا ہے آپ کو، تو رفتہ رفتہ وہاں تک پہنچیے آپ. اس کو کہتے ہیں حکمت. آپ اپنے عقیدے سے نہیں پھرے ہیں، اس میں مداہنت کا پہلو اختیار نہیں کیا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کو کاؤنٹر تو کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، کون سا طریقہ بہتر رہے گا. تو اس کو جو آپ کریں گے اسی کا نام حکمت ہوگا. اور جو الفاظ استعمال کریں گے آپ وہ موعظہ حسنہ ہوگا. الفاظ کا استعمال اچھا نہ رکھنا. اب ایک دائی ہے، کہتا ہے ہمارے کچھ بھائیوں کا طریقہ یہ ہے، ہمارے کچھ بھائی ایسا مانتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی ایسا کہتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. رضا خانیوں کا عقیدہ یہ ہے، رضا خانی ایسا کہتے ہیں، بدعتیوں کا ایسا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہو
بدعتی، رضا خانی اور بریلوی اور یہ اور وہ تمام دنیا بھر کے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو، اس سے آپ اس آدمی کو قریب کرو گے کہ دور کرو گے؟ دور کر دو گے آپ۔ دیکھیے، داعی کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ داعی کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے خیر خواہی، الدین النصیحہ، خیر خواہی۔ خیر خواہی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اور جب آپ کو زبان کھولنا ہے اسی پہلو کو مد نظر رکھ کر کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ اب جب آپ کہیں یہ میرا بھائی ہے، راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے اور مجھے اس کو سمجھانا ہے، یہ مان کر آپ جب کرو گے تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے نرم، ملائم، اچھے، بہتر، مناسب۔ لیکن جب آپ کہو یہ بریلوی بڑے بدماش ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ باطل پرست ہیں، یہ قبر پرست ہیں، اور یہ ایسے ہیں، یہ حدیثوں گالی دیتے ہیں، ہمارے اکابر کو بلا بلا کہتے ہیں، تو کیا آپ اچھے اور بہتر، مناسب الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہو؟ آپ جیسے آپ کے ذہن میں آپ نے مدعو کو سمجھا ہے ویسے ہی آپ کے الفاظ بھی نکلیں گے۔ تو آپ کو خیر خواہانہ طریقہ، انی لکم ناصح امین، انبیاء کرام نے تمام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو ناصح، خیر خواہ کی شکل میں پیش کیا ہے۔ آپ انہی کے وارث ہیں، تو آپ کو خیر خواہی کا طریقہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے، نصیحت اور خیر خواہی۔ اب یہ مسئلہ جیسے ہم نور بشر کا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو قریب کیجئے اپنے سے۔ بھائیو، ہمارے بہت سارے بھائی اس مسئلے میں افراد تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہمارے بارے میں ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو نور نہیں مانتے۔ آپ اطمینان رکھیے، کسی نے غلط بات ان کو بتلائی ہے اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ہم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں، اور اگر ہمارے رسول نور نہیں ہوں گے تو اور کون نور ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ نور ہیں، احادیث کہہ رہی ہیں آپ نور ہیں، تو ہم رسول کو نور کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ گواہ رہیے، میں اقرار کرتا ہوں یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے کہ ہمارے نبی نور ہیں۔ جانتے ہیں مجمع کا مجموعی تاثر کیا ہوگا؟ وہ جو آپ سے لڑنے کے لیے، آپ کو گالیاں دینے کے لیے، آپ کی مخالفت کرنے کے لیے جو مجمع میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے جذبات جو ابھرے ہوئے تھے، برنگے اختہ تھے، وہ دب جائیں گے۔ یار یہ تو خود ہی مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہے، تو ہم کیوں ان سے خامخواہ لڑ رہے ہیں؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، پھر آپ بتائیے۔ بھائیو، ہمارے رسول نور ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں، اور ایک زمانے سے دونوں میں غلط فہمی چل رہی ہے۔ تو کیا دونوں ایک ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا فرق۔ دیکھیے، اللہ کے رسول نور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک ہم اور ہمارے بھائی دونوں متفق ہیں کہ ہمارے رسول نور ہیں، یہ نقطہ اتفاق ہے۔ تو نقطہ اختلاف کیا ہے؟ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ آپ نور مجسم ہیں کہ نور ہدایت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
ہمارے بھائی نور مجسم مانتے ہیں اور ہم نور ہدایت مانتے ہیں۔ نور ماننے میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے بھائی بھی نور مانتے ہیں، ہم بھی نور مانتے ہیں، لیکن وہ نور مجسم مانتے ہیں اور ہم نور ہدایت مانتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نور پر ہمارے بھائیوں کا اتفاق ہے کہ آپ کو نور ماننے کے بعد نور ہدایت ماننے میں زیادہ تعظیم ہے یا نور مجسم ماننے میں زیادہ تعظیم ہے؟ آپ کا احترام، آپ کی تکریم، آپ کی تعظیم، جس کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے، وہ کیا ماننے میں باقی رہتا ہے؟ تعظیم، توقیر، نور ہدایت یا نور مجسم؟ تو آپ اختلاف کی وجہ سمجھیے بھائیو، بتلا دیا آپ نے۔ یہ اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا تفصیل کر کے، نہیں موقع ہے تو مختصر انداز میں یہ بتلا دے وجہ اختلاف کیا ہے، ٹھیک؟ اب اس کے بعد اگر ہم آپ کو نور مجسم مانے تو کیا ہم نے آپ کو بڑھایا؟ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوق بنائی ہے۔ ایک کو نور سے پیدا کیا، ایک کو نار سے پیدا کیا، اور ایک کو خاک سے پیدا کیا۔ تین مخلوق ہے تو ہمارے سامنے ایک مخلوق موجود ہے جو نوری مخلوق کہلاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرشتے۔ اگر ہم آپ کو نور مجسم کہتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اتنا کر رہے ہیں کہ انسان سے نکال کر آپ کو فرشتوں میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ نور مجسم ہے، وہ ان کا جسم نورانی ہے، آپ کا جسم بھی نورانی آپ کہہ رہے ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ انسان سے نکال کر فرشتوں میں شامل کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہم نے رسول کو بڑھا دیا، لیکن بڑھایا یا گھٹایا؟ ایک نقطے پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، روح پھونکی، علم عطا فرمایا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، تو انہوں نے فرفر بتا دیا۔ تو کیا کہا؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ آیتیں تو قرآن شریف میں کئی جگہ ہیں نا اس کے متعلق، وہ آپ آیتیں یاد کر لیجئے، آپ اور واضح ہو جائے گا کہ ہاں قرآن پڑھ کے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نور نے سجدہ کیا کس کو؟ آدم کو۔ آدم نوری تھے یا خاکی تھے؟ خاکی ہے، قرآن کہہ رہا ہے مٹی سے ہم نے بنایا، من صلصال حمإ مسنون کالفخار۔ یہ سارے الفاظ قرآن شریف کی آیتوں میں موجود ہیں، ان آیتوں کو یاد کر کے کہ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا۔ تو ہمارے رسول کا ذکر تو بعد میں آئے گا، لیکن آدم کا یہ تو پرفیکٹ ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ مٹی سے بنایا تھا، خلقہ من طین۔ تو نوری مخلوق خاکی مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، جب آپ کو انسان سے نکال کر ہم نوری مخلوق ثابت کر دیتے ہیں تو ہم حضور کو کس میں ثابت کر رہے ہیں؟ جس نے سجدہ کیا اس میں یا جس کو سجدہ کیا گیا اس میں؟ تو افضل کون ہے، جس نے سجدہ کیا یا جس کو سجدہ کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ جس کو سجدہ کیا گیا۔ تو اگر ہم رسول کو نور مجسم مان کر
فرشتوں میں شامل کر دیتے ہیں تو آپ بڑھا نہیں رہے حضور کی شان بلکہ گھٹا رہے ہیں. آپ مسجود ملائک آپ کو فرشتوں میں شامل کر کے ساجد کی کیٹیگری میں آپ لے جا رہے ہیں. شاعر نے کتنی اچھی بات کہی. فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے. جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا وہ شاعر کے اس ایک شعر میں خوب اچھی طرح سے بیان. فرشتہ مجھ کو کہنے میں یعنی نوری مخلوق کہنے میں، فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، انسانیت سے نہ نکالو. اب یہ بات آپ نے بتا دی تو آپ اپنا موقف، ہم آپ کو نور ہدایت مانتے ہیں، نور مجسم نہیں، کیونکہ وہاں ہم نے دیکھا کہ آپ کی شان گھٹ رہی ہے. آپ کو نور ہدایت مانتے ہیں، آپ ہدایت کا نور ہیں. آپ جہاں آتے ہیں کفر کی، شرک کی گندگیاں، ضلالتیں، گمراہیاں، تاریکیاں، اندھیرے، وہاں سے رفو چکر ہو جاتے، چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے کے بعد تاریکی نہیں رہ سکتی. تو کفر و شرک کی تاریکی، اس کی ظلمتیں آپ کے آنے سے ختم ہو جاتی ہے. جیسے مکے میں یہ ہوا، ان کے سامنے یہ ہوا. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بات کو بڑے اچھے انداز سے، بھائیو اب آپ فیصلہ کرو. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ کو نور مجسم ماننے میں آپ کی فضیلت ہے یا نور ہدایت ماننے میں فضیلت ہے. پھر وہ آیتیں آپ پیش کر دیں جس میں قرآن کو، تورات کو، انجیل کو نور کہا گیا ہے. قرآن کو بھی نور کہا گیا، آپ کو بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور انہی آیتوں کو پڑھ کر وہ ثابت کرتے ہیں نور مجسم. تو یہاں پر دیکھیے، یہ تورات کے بارے میں آیا نور، یہ انجیل کے بارے میں آیا نور، یہ دیکھیے قرآن کے بارے میں آیا نور. یہ سب نور ہیں، لیکن یہ نور ہدایت ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن شریف یہ نور مجسم نہیں ہے. ایسے ہی تورات، ایسے ہی انجیل کیا ہے؟ نور ہدایت ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت ہیں. ایسے ہی ہمارے رسول نور ہدایت ہیں. تو آپ نے نور و بشر کے مسئلے کو بڑے اچھی طرح سے ان کے ذہن میں اتار دیا. نہ مانے کوئی کسی بھی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، لیکن وہ آپ کے سامنے آ کر آپ سے حجت نہیں کرے گا. بات آئی سمجھ میں؟ تو ایسے ہی اور جو مسئلے ہیں، علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، ان مسئلے میں بھی ایسی پہلے آپ مانو. بھائیو آپ نے سنا ہوگا کہ اہل حدیث وسیلہ نہیں مانتے. بالکل غلط بات ہے، یہ لوگوں نے غلط فہمی پھیلا رکھی ہے. میں اہل حدیث جماعت کا عالم ہوں، آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، ہم رسول اکرم کو وسیلہ مانتے ہیں، صحابہ کرام کو وسیلہ مانتے ہیں، تابعین کو وسیلہ مانتے ہیں، امامان دین کو وسیلہ مانتے ہیں، علماء کرام کو وسیلہ مانتے ہیں. اب آپ کی کون مخالفت کرے گا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب وسیلہ شرک ہے، وسیلہ کہ یہ ہوتا ہے، کافروں نے یہ وسیلہ مانا، مشرکوں نے یہ وسیلہ مانا، جو لوگ مانتے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ کافر. یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے، اور اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی. اب آپ ویسی جیسے نور کا میں نے بتلایا، ایسے ہی دیکھو بھائیو، وسیلہ کا معنی ہمارے یہاں جو مستعمل ہے اس کا معنی ذریعہ کے، لیکن یہ وسیلہ جو شریعت میں آیا ہے، وسیلہ قرآن میں جس معنی میں آیا وہ ذریعے کے معنی میں نہیں آیا ہے،
وہ قربت اور نزدیکی کی معنی، الوسیلہ ہی القربہ، ٹھیک ہے. رسول اکرم وسیلہ ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں وسیلہ ماننا شرک ہے، وہ اصل میں آدھی بات کہتے ہیں. پوری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے رسول وسیلہ ہیں، صحابہ کرام وسیلہ ہیں، لیکن دیکھو سیدھا وسیلہ صحیح ہے اور الٹا وسیلہ غلط ہے. ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا اس بات میں اتفاق ہے کہ ہمارے رسول وسیلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے. اختلاف کس میں ہے؟ وسیلے کی تشریح ہمارے بھائی جو کچھ کر رہے ہیں اس میں، اور ہم جو تشریح کرتے ہیں وسیلے کی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب یہ دیکھنا ہے ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے رسول کی تعظیم و تکریم کے لیے. تو ہم رسول کو وسیلہ مان کر گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کی تعظیم کرنے کے چکر میں اللہ کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے رسول کی تعظیم ضروری ہے، اسے ہی اللہ کی تعظیم بھی ضروری ہے. ایک کی تعظیم دوسرے کی توہین اگر ہم کرنے لگے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، بدعقیدگی ہے. اور پھر آپ بتائیں، دیکھیے بھائیو، یہ قرآن شریف ہے، ہاں اللہ کی کتاب ہے، ہاں. یہ قرآن شریف ہمیں کہاں سے ملا؟ رسول کے وسیلے سے. رسول نے ہمیں آ کر سنایا تھا؟ نہیں. تابعین کو صحابہ کرام نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ پڑھ کر بتایا. امامان دین کو تابعین سے ملا، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جبریل کے وسیلے سے رسول کے پاس قرآن آیا، رسول کے وسیلے سے صحابہ کرام کو ملا، صحابہ کرام کے وسیلے سے تابعین کو، تابعین کے وسیلے سے تبع تابعین کو. امامان دین، محدثین و علماء کرام، اگر ان کو درمیان سے آپ نکال دیجئے تو کیا قرآن شریف کو آپ اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ وسیلہ ہیں، لیکن یہ وسیلہ صحیح، اللہ کی طرف سے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانے، اس کی کتاب بندوں تک پہنچانے کے لیے فرشتے، نبی، صحابی، یہ سب وسیلہ ہیں. یہ وسیلہ درست ہے. اب آپ اس کو الٹا کر دیں. ہمیں کوئی چیز مانگنا ہے تو ہم بزرگوں کے وسیلے سے، بزرگ علماء کے وسیلے سے، وہ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام کے وسیلے سے، وہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے، وہ جبریل کے وسیلے سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں. یہ غلط وسیلہ ہے، یہ غلط وسیلہ ہے. ہم تک قرآن آیا ہے، جبریل، رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سب ضروری ہے. کس لیے؟ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس لیے ہمیں ان وسیلوں کی ضرورت ہے. کیا اللہ بھی کمزور ہے، ضعیف ہے؟ جیسے ہم نہیں سن سکتے اللہ کی بات، کیا اللہ بھی ہماری بات نہیں سن سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ تو سنتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی وسیلے کی. اب وہ جو مثالیں پیش کرتے ہیں، چھت پہ آپ کو جانا ہے، جج سے آپ کو ملنا ہے، اس کی آپ تشریح کر دیجیے. ہم چھت تک جانے کے لیے زینے کے وسیلے سے جاتے ہیں، مجبور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی کمزور ہیں، چھلانگ لگا کے نہیں پہنچ سکتے، اور وہ چھت بھی کمزور ہے کہ ہم تک نہیں آ سکتی، اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے. لیکن اگر چھت ہم تک آ جائے
تو ہمیں کیا زینے پہ قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آج کل لفٹ چل رہی ہے، 40ویں منزل پر لفٹ ہے، ہم نے کیا کیا؟ بٹن دبایا، ہم 10ویں منزل پر تھے، ذرا سی دیر میں لفٹ آ کے ہمارے پاس کھڑی ہو گئی، دروازہ کھلا، ہم نے قدم اٹھایا، لفٹ میں بیٹھے، بٹن دبایا، 20ویں منزل پہ جانا ہے، 20 اور 20ویں منزل پہ پہنچ گئے۔ کیا کسی زینے پہ آپ نے قدم رکھا؟ نہیں رکھا۔ یہ طریقہ ہے دعوت کا، اس انداز سے آپ اپنے آپ کو مثبت، حکمت، خیر خواہی، یہ آپ کی دعوت کا حصہ ہونا چاہیے، اور ان کے لیے آپ تیاری کیجئے۔ تو یہ بات آج یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہی سے آپ طے کیجئے کہ آپ کو کس فرقے کے تعلق سے تیاری کرنا، اس کے تعلق سے کون کون سی کتابیں مفید ہیں گی پڑھنے کی، کون کون سی کتاب پڑھیں گے۔ اپنے اساتذہ سے اس سلسلے میں آپ رہنمائی چاہیں، ایک کتاب پڑھیں گے، ایک کتاب آپ کو 2 اور کتابوں کا پتہ دے گی، پھر 2 کتابیں پڑھیں گے، وہ اور 4 کتابوں کا پتہ دے گی۔ آپ کا یہ سفر آگے بڑھتا رہے گا، لیکن جیسے میں نے کہا ذہن پر اعتبار مت کیجئے، آپ جو بھی بات آپ کو ملے تائید میں، مخالفت میں، تو اسی لائن میں آپ اس کو لکھ لیجئے، حوالے کے ساتھ، پورا حوالہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔